السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے اس لائیو پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، یہ بتانے کی شاید ہمیں اور آپ کو اب ضرورت بھی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے دوچار ہیں۔ اور کل جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن حکومت کی طرف سے بڑھا دیا گیا ہے، اور ابھی حالانکہ حکومت کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے اسٹیٹ میں اعلان ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آج یا کل وزیر اعظم کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، اور کم سے کم 30 اپریل تک لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، کورونا وائرس کی اس بیماری میں جو چیز سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا کا سارا کاروبار، دنیا کی ساری چکا چوند، دنیا کی ساری چمک رک گئی ہے، تھم گئی ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیے کہ ایک مہینہ پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر اور صحیح اس کی تصویر اب دیکھنے میں آ رہی ہے، اور انسان کے علم کی بے بسی نظر آ رہی ہے۔ انسان کتنا مجبور اور کتنا کمزور ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ انسان جسے اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنی ٹیکنالوجی پر غرور ہے، آج ایک حقیر سے وائرس کے سامنے بے بس ہے، اور دنیا کے سپر پاورز آج ان کے باشندوں کی لاشیں ان کے سامنے گر رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ محترم ناظرین، اس کرونا وائرس نے آج ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ابدی زندگی مت سمجھو۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ خاموشی کے ساتھ تمہیں دھیرے دھیرے کھوکھلا ختم کر رہی ہے، تم اپنی موت کے قریب جا رہے ہو۔ لہٰذا اس دنیا کو اپنی منزل مت سمجھو، آخرت کو اپنی منزل سمجھو۔ جو بات قرآن و حدیث میں بارہا اور کئی مقامات پر کہی گئی، وہ بات آج اس وائرس نے اور اس وائرس سے جو حالات نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ جو پردیس میں ہیں، اپنے وطن کے باہر ہیں، کہیں پھنسے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ جہاں ہیں وہاں انہیں کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیسے اپنے وطن چلے جائیں، اپنے بال بچوں کے بیچ چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ ایک مومن کو دنیا کے اندر یہی احساس ہونا چاہیے، اس کی اصل فکر، اس کی اصل نظر، اس کا محور، اس کا مرکز، اس کی توجہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی محبت ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں سے نکالنی چاہیے، اور وقت نے اور حالات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ بڑا نازک وقت ہے، بڑی آزمائش کا وقت ہے، ہم اسباب بھی اختیار کریں، ہم احتیاط بھی کریں، ہم ڈاکٹرز کی رائے پر بھی عمل کریں، اور ہم مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق جوڑیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وہ جب چاہے گا تبھی یہ بیماری ختم ہوگی۔ اس کی مشیت، اس کے ارادے، اس کی قدرت کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے ارادے کے آگے ہم مجبور ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما انزل اللہ داء الا جعل له دواء، ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے، یقیناً اس بیماری کی بھی اللہ نے کوئی دوا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کل میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے محدثین کرام کی سیرت کا، آج یعنی جو ہم درس کرنے جا رہے ہیں، یہ اس سلسلے کی انشاءاللہ آخری کڑی ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کریں گے۔ کل جو ہم سلسلہ شروع کریں گے وہ کیا ہوگا، تو میں آج بتا دوں کہ کل سے انشاءاللہ ہم آداب زندگی کے نام سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، ملاقات کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم رمضان کی پہلی تاریخ تک
آداب زندگی کا سلسلہ آپ کے سامنے روزانہ اسی ٹائم 5 بجے آپ کے سامنے ہم لے کر کے انشاءاللہ آئیں گے. اور جب رمضان شروع ہوگا اور پھر بھی اگر لاک ڈاؤن رہے گا تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ممکن رہا تو رمضان میں روزانہ ایک پارے کی قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے اور برکت کا مہینہ رمضان اپنی صحت و عافیت کے ساتھ ہماری صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ملے اور پوری اس مہینے کی برکتیں ہم سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے. آج ہم جس محدث کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مشہور مصنف اور محدث ہیں اور ان کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. حدیث کی یعنی بہت قدیم کتابوں میں اور حدیث کے سب سے ضخیم مجموعات میں آپ کی کتاب کا نام ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا اور دادا کی کنیت ابو شیبہ تھی. لیکن ان کے نام کے ساتھ ایسا ابن ابی شیبہ مشہور ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے والد کا نام ابی شیبہ ہے جبکہ ان کے والد کا نام محمد تھا. آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے. ایک بھائی کا نام عثمان ہے, ایک بھائی کا نام القاسم ہے. عثمان جو ہیں وہ ثقہ ہیں, القاسم جو ہیں وہ ضعیف ہیں. گویا یہ پورا گھرانہ محدثین کا گھرانہ, دادا محدث, والد محدث, بھائی محدث. ایک محدثین کے گھرانے میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش سن 159 ہجری میں 159 میں یعنی دوسری صدی ہجری میں دور عباسی میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ امام احمد ابن حنبل, امام اسحاق ابن راہوے اور امام علی ابن المدینی جیسے اکابر ائمہ حدیث کے معاصرین ہیں. آپ کے کنٹمپریری اسکالرز میں, آپ کے معاصر علماء میں اتنے بڑے بڑے حفاظ حدیث تھے. محترم ناظرین, امام ابن ابی شیبہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. جیسا کہ میں نے بتایا پورا گھرانہ جو آپ کا تھا وہ حدیث سے جڑا ہوا تھا اور آپ نے اس زمانے کے جو کوفہ اور واسط کے بڑے بڑے ائمہ تھے, حدیث کے حفاظ تھے, آپ نے ان سے علم حدیث کا درس لیا. آپ کے اساتذہ میں یا یہ کہہ لیجیے کہ جن لوگوں سے آپ نے حدیثوں کو لیا, حدیثوں کو روایت کیا, ان لوگوں میں امام عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا ہے, امام سفیان ابن عیینہ کا نام آتا ہے, امام وکی ابن الجراح کا نام آتا ہے اور امام یحییٰ ابن سعید القطان کا نام آتا ہے, اور ان کے علاوہ سینکڑوں محدثین کا نام آتا ہے. یہ چند اہم نام ہیں جن کا نام آپ کے مشائخ میں اور آپ کے اساتذہ میں لیا جاتا ہے. محترم ناظرین, آپ کے تلامذہ میں یا ان لوگوں کا نام جنہوں نے آپ سے علم حدیث لیا, آپ سے روایت کیا, ان لوگوں میں بھی بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہیں. امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, ان لوگوں نے ڈائریکٹ آپ سے حدیثوں کو روایت کیا ہے. اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل, امام ابو زرع الرازی, امام ابن ابی عاصم, امام بقی ابن مخلد, امام ابو یعلا الموصلی, امام ابو القاسم البغوی وغیرہ, یہ تمام کے تمام ائمہ حدیث آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. اتنے جلیل القدر استاذ حدیث ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے علم, آپ کی ثقافت, آپ کے حفظ یعنی آپ کی میموری کتنی بہترین تھی, کتنی زبردست تھی, اس پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے. تمام ائمہ حدیث نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے, آپ کو مضبوط قرار دیا ہے علم حدیث کے میدان میں. چنانچہ امام ابو عبید کہتے ہیں انتہى الحدیث الی 4, علم حدیث جو ہے وہ 4 لوگوں کے اوپر جا کر کے ختم ہوتا ہے. 4 لوگ علم حدیث کے معاملے میں اتھارٹی ہیں. کون ہیں 4 لوگ؟ کہتے ہیں فابو بکر ابن ابی شیبہ, امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اسردہم لہو, یہ حدیث کو پیش کرنے میں, حدیث کو پریزنٹ کرنے میں سب سے آگے ہیں. وَأَحْمَدْ أَفْقَهُهُمْ فِيهِ, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ علم حدیث کی سمجھ سب سے زیادہ رکھتے ہیں. وَابْنُ مَعِينٍ أَجْمَعُهُمْ فِيهِ, اور امام یحییٰ ابن معین یہ علم حدیث کو جمع کرنے میں, اس کو اکٹھا کرنے میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَابْنُ الْمَدِينِ أَعْلَمُهُمْ بِهِ, اور امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ یہ علم حدیث کا علم رکھنے میں سب سے آگے ہیں. خطیب البغدادی کہتے ہیں حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں, کان ابو بکر متقنا حافظا صنف المسند والاحکام والتفسیر, کہتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ یہ بہت بڑے حافظ حدیث تھے, بہت مضبوط تھے, اور انہوں نے مسند کے نام سے ایک حدیث کی کتاب لکھی, الاحکام لکھی, التفسیر لکھی, یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خطیب البغدادی جو بہت بڑے علم حدیث کے بھی ماہر ہیں اور مؤرخ بھی ہیں, وہ لکھتے ہیں.
امام الذہبی کہتے ہیں الحافظ عدیم النظیر الثقۃ النحریر. ابن ابی شیبہ کے بارے میں، علامہ ابن ابی شیبہ کے بارے میں امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ آپ حافظ ہیں اور اسی طریقے سے عدیم النظیر، بے نظیر ہیں، آپ کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے. الثقہ، اور آپ ثقہ ہیں، النحریر، اور آپ ایکسپرٹ ہیں علم حدیث کے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں محترم ناظرین، یہ چند کمنٹس تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ چند الفاظ میں ان ائمہ حدیث نے اور ان علماء جرح و تعدیل نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام ابن ابی شیبہ کے لیے، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین کی نظر میں آپ کا مقام کیا تھا. کارنامے کیا ہیں آپ کے؟ کتابیں آپ نے کون کون سے لکھی؟ مختلف کتابیں آپ نے لکھی. آپ کی 4 کتابوں کے نام عام طور سے مورخین نے لکھے ہیں. ایک آپ کی حدیث کی کتاب ہے المسند کے نام سے. ہم اس کے پہلے بتا چکے ہیں کہ مسند اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ یا محدث اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے حدیثوں کو کلیکٹ کرتا ہے، جمع کرتا ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل کی بڑی مشہور کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تو امام ابن ابی شیبہ نے بھی المسند کے نام سے کتاب لکھی. اسی طریقے سے آپ نے کتاب لکھی الاحکام. ایک آپ نے قرآن کی تفسیر پر کتاب لکھی التفسیر. اور جو آپ کا ماسٹر پیس تھی اور جس کتاب نے آپ کو لازوال شہرت دی، اس کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ فقہی اعتبار سے محدث حدیثوں کو جمع کرے اور اس کے اندر حدیثوں کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی جمع کرے. ایسی کتاب کو مصنف کہا جاتا ہے. مصنف کے نام سے 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک مصنف عبد الرزاق اور ایک مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف عبد الرزاق اور پرانی کتاب ہے، لیکن اس سے زیادہ شہرت امام ابن ابی شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کو حاصل ہے. یہ حدیث کی بڑی اہم اور بلند پایہ کتابوں میں سے ہے، اور انہوں نے امام ابن ابی شیبہ نے اس کے اندر تمام روایتیں سند کے ساتھ ذکر کی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثوں کے علاوہ تابعین کے اقوال، صحابہ کے آثار اور فقہا کے اقوال بھی آپ نے جمع کر دیے ہیں، اور فقہی ترتیب کے حساب سے آپ نے اس کے اندر حدیثوں کو کلیکٹ کیا ہے، روایات کو کلیکٹ کیا ہے. پہلے کتاب الطہارہ ہے، پھر کتاب الصلاح ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آخر میں صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے اور جو جنگیں ہوئیں، آخری چیپٹر مصنف ابن ابی شیبہ کا اس سلسلے میں ہے. محترم ناظرین، اس کتاب کی چند خصوصیات آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کی اکثر روایتیں کتب 6 کے اندر موجود ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں کے اندر اکثر اس کتاب کی روایتیں موجود ہیں. دوسری اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ احکام اور مسائل کے سلسلے میں اس سے زیادہ مستند اور ضخیم مجموعہ نہیں ہے. علماء نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ احکام اور مسائل کے اوپر اس سے زیادہ مستند اور ضخیم مجموعہ نہیں ہے. تقریباً 37,000 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ نے اس کتاب کے اندر کلیکٹ کی ہیں، جمع کی ہیں، اور پوری کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے. جو بھی چھپا ہے اس کتاب کے مختلف اجزاء چھپے ہیں، پوری کتاب میری معلومات میں ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے. اس کتاب میں امام ابن ابی شیبہ نے مرفوعات کے علاوہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی ذکر کیے اور فقہا کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. کسی خاص مسئلے میں صحابہ کے درمیان کیا اختلافات تھے، تابعین کے درمیان کیا اختلافات تھے اور ان کے دلائل کیا تھے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت مفید کتاب ہے ایک اسکالر کے لیے، مصنف ابن ابی شیبہ. امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 75 سال کی عمر گزارنے کے بعد 8 محرم سن 235 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور کوفہ ہی میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں امام ابن ابی شیبہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے. آپ نے امت کے لیے ایک بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ چھوڑا ہے. محترم ناظرین، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس لسٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام آ سکتے تھے. محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے، ہم نے چند نام ذکر کیے ہیں. آج ہم نے جو یہ محدث کا ذکر کیا، یہ 12ویں محدث ہے. ہم نے 12 محدثین کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، جبکہ ان کی لسٹ کافی لمبی چوڑی ہے. ہمیں پورا اعتراف ہے کہ ہم نے بہت سارے محدثین کا ذکر نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ کبھی آگے اگر گنجائش ملی، موقع رہا، تو ہم اور بھی جو دیگر بڑے بڑے محدثین ہیں، ہم ان کی سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آداب زندگی کے نام سے ایک نیا سلسلہ لے کر کے آتے ہیں. اللہ سے دعا کریں یہ جو چھوٹی اور حقیر سی کوششیں ہیں
لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، آپ بھی گھروں میں ہیں، میں بھی گھر میں ہوں، اور ہم سب اس وقت ایک قسم کی فرصت میں بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹینشن میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں، لیکن بہرحال اس فرصت کو، ان خالی اوقات کو اگر ہم کچھ سیکھنے میں گزاریں، کچھ دین کی باتیں سننے اور کہنے میں گزاریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی اور توفیق کی بات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں محدثین کرام کی طرح اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اتباع رسول کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس وبا کو، اس بیماری کو، اس مرض کو تو جلد سے جلد یہاں سے رفع کر دے، ختم کر دے، اور سارے انسانوں کو اور ساری دنیا کو اس مصیبت سے تو راحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو تو اس بیماری سے بچا، اور اے اللہ، مسجدوں میں نماز سے محروم ہیں، ہم مسجدوں میں جمعہ اور جماعت سے محروم ہیں۔ اے اللہ، اس اذیت سے اور اس تکلیف سے جلد ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جو بھی ہم میں بیمار ہیں اور اس بیماری میں جو لوگ شکار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔